السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط صلوات اللہ علیکم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ایک صلوات پڑھیں محمد قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران شہداء کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے اور مسلسل بطفیل اہل بیت اطہار یہ 25واں یا 26واں برس ہے اس خمسہ مجالس کو منعقد ہوتے ہوئے، اور امسال اس خمسے کا عنوان اقرار ظاہر اور اہمیت باطن ہے. اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اسی عنوان کے تحت ابھی حیدرآباد میں نے عشرہ اول خطاب کیا. وہاں کا قدیم و مرکزی عشرہ حسینیہ عنایت جنگ میں جناب حسین آقا صاحب ان کے فرزند اکبر آقا صاحب کی جانب سے منعقد ہوتا ہے. تو عنوان یہی تھا، چونکہ یہ مجلسیں ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں ملاحظہ کی جاتی ہیں اور وہاں بھی مومنین ان مجالس کو سن رہے ہوں گے، اس لیے ایک بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ عنوان و موضوع وہی ہے، مگر جو وہاں گفتگو اور وہاں بیانات ہوئے تھے وہ اور ہیں، اور آپ کے سامنے 5 روزہ عنوانات کے تحت جو بیانات ہوں گے وہ اور ہوں گے. بہرحال موضوع ایک ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سرکار سبت رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کے آخری فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آخری فقرہ زیارت وارثہ وہ ہے کہ جس میں ہم آپ مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب وفا کی خدمت میں جو تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں کہ صلوات اللہ علیکم، کہ آپ پر اللہ کی صلوات ہو، وعلی ارواحکم، اور آپ کی روحوں پر صلوات ہو، وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم، اور آپ کے اجساد و اجسام پر صلوات ہو، وعلی شاہدکم وعلی غائبکم، اور آپ کے شاہد و غائب پر صلوات ہو، اور آخر میں 2 لفظ آتے ہیں وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. ایک صلوات بھیجیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی، آج طبیعت ناساز ہے، بہرحال اگر مولا نے ساتھ دیا تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ 2 لفظ ظاہر و باطن، ان دونوں لفظوں سے ایک پیغام ہم کو ملتا ہے، اور زیارت وارثہ کے اس فقرے کے ذریعے صاحبان ایمان کو ایک اشارہ دیا جاتا ہے کہ صرف ظاہر کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطن کا عرفان بھی ضروری ہے. اب ظاہر کسے کہتے ہیں اور باطن کسے کہتے ہیں؟ تو جو آنکھوں سے نظر آئے اسے ظاہر کہتے ہیں، جو معرفت سے نظر آئے اسے باطن کہتے ہیں، جو بصارت سے نظر آئے اسے ظاہر کہتے ہیں، اور جو بصیرت سے نظر آئے اسے باطن کہتے ہیں.
دیکھیں ظاہر و باطن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیے اور قرآن میں سورہ حجرات پڑھیے تو قرآن میں سورہ حجرات میں پیغمبر اسلام کو ایک حکم دیا گیا ان افراد کے لیے کہ جو پیغمبر کے سامنے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو نبی سے کہا گیا کہ یہ جو دیہاتی، یہ جو عرب کے بدو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں کہ ایمان لائے، ان سے کہیے کہ یہ اسلام لائے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ یہ اسلام لائے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ایمان لائیں، اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو فرما رہے ہیں آپ، یہ سورہ حجرات میں پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا کہ کہیں، مگر یہ کہیں کہ اسلام لائیں، ایمان کا نام نہ لیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق باطن سے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی تب تک ایمان نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ باطن کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے، وہ دل میں نہ اتر جائے، تب تک اسلام صرف اسلام کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے گا۔ اقرار ظاہر اور ہے اور ایمان باطن اور ہے۔ ایمان تب ایمان ہوگا جب وہ دل میں قیام کرے گا، ایمان کا دل میں پہنچ جانا ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اسے ابلیس کہا گیا ہے، اور ابلیس انسان کے مال کا دشمن نہیں ہے، ابلیس انسان کی جائیداد و زمین کا دشمن نہیں ہے، ابلیس انسان کے ایمان کا دشمن ہے۔ اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ کتنا ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کے پاس زمین و جائیداد کتنی ہے، اسے سب سے زیادہ پریشانی ایمان سے ہوتی ہے۔ وہ انسان کا مال نہیں لوٹنا چاہتا ہے، وہ انسان کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ اسی لیے بار بار ابلیس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ ناس میں ہم آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آپ غور کیجئے گا، پناہ مانگی جا رہی اللہ کی، جو تمام رب کا، تمام کائنات کا رب ہے، اس کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ابلیس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہ ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے، اگر میں نے یہ بات سمجھا دی تو آج کی میری محنت یہاں تک تو سوارت ہی ہو جائے گی کہ ابلیس کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی۔ کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ کہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس۔ بہت غور طلب بات ہے، فی صدور الناس، وہ کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ انسانوں کے صدور میں۔ یہ صدور بنائے صدر سے، تو فرمانے آپ، یہ صدور بنا ہے صدر سے، جیسے قلوب بنا ہے قلب سے۔ تو فرمائیے گا آپ، صدر اور قلب ان دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ابلیس کی حد کیا ہے کہ فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں پر لفظ قلوب نہیں آیا ہے، یہاں پر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، دیکھیں کیا لفظ آتا ہے، فی صدور الناس۔ آپ نے شاید فرق محسوس نہیں کیا، صدور سینوں کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور قلوب دلوں کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ کاہے میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ صدور میں۔ اب صدور اور قلوب کا فرق کیا ہے؟ تو صدور کہتے ہیں سینے کو،
اور قلوب کہتے ہیں دل کو. ہمارے یہاں بھائی ابلیس کی حد بتائی جا رہی ہے کہ اس کی بہکانے کی حد کہاں تک ہے؟ سینے تک، دل تک اس کی حد نہیں ہے. بھائی فی صدور الناس ہے، فی قلوب الناس نہیں ہے. بھائی صدور کا تعلق ظاہر سے ہے، قلوب کا تعلق باطن سے ہے. سمجھایا جا رہا ہے جس کا ایمان ظاہر میں ہوگا اس کے وسوسے اس کا دل میں اور اس کے صدر میں ابلیس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن جس کا ایمان باطن میں ہوگا. ادھر تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھے محمد والے. آئیے شاہ اللہ چاہیے تو ادھر آئیے. تو عزیزو ایمان کا بھی باطن میں ہونا ضروری ہے. آئیے تشریف لے آئے. باطن میں خالی ظاہر ایمان کہلاتا ہی نہیں ہے. اسی لیے زیارت وارثہ میں لفظ ظاہر کے ساتھ لفظ باطن بھی آیا ہے کہ اقرار ظاہر کے ساتھ عرفان باطن کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک باطن کا عرفان نہیں ہوگا ظاہر کا اقرار کام نہیں آئے گا. اور خود ابلیس جو ابلیس بنا ہے وہ اسی لیے بنا کہ اس نے ظاہر پر زور دیا، اس نے باطن کی اہمیت کو نہیں سمجھا. خود اس کی عبادتیں جو تھی وہ ظاہر تک محدود تھی، وہ عبادتوں کے باطن تک نہیں پہنچا. خود ظاہر عبادت کی. اب یہ الگ بات کہ اس نے ایسی عبادت کی، ایسے سجدے کیے کہ اللہ نے اسے ملائکہ کی صحبت کا شرف دیا، آسمان پر بلایا اور ملائکہ کے بیچ میں بٹھایا. دیکھیں یہ بات خالی ابلیس تک محدود نہیں ہے. ایک طرف ابلیس ملائکہ کی صحبت کا شرف حاصل کر رہا ہے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف قوم موسیٰ کو گمراہ کرنے والا سامری. تفسیر بتاتی ہے کہ اس کی پرورش بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کی. یہ عجیب بات ہے. ابلیس بھی گمراہ کرنے والا، اسے بھی ملائکہ کی صحبت کا شرف ملا، اور سامری بھی قوم کو گمراہ کرنے والا، اسے بھی ملائکہ کی صحبت کا شرف ملا. اب یہ عجیب بات ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اللہ نے فرشتوں کے بیچ میں رکھا اور خود جناب موسیٰ کو فرعون کے محل کے اندر رکھا. بھائی جو بہکانے والے ہیں وہ فرشتوں کی صحبت میں رہے، اور جو ہدایت دینے والا جناب موسیٰ وہ فرعون کے محل میں. آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو راز یہ ہے کہ ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جس کی تینت میں شرافت ہوتی ہے وہ برے سے برے ماحول میں بہکتا نہیں. بھائی جس کے باطن میں شرافت ہوتی ہے وہ برے سے برے ماحول میں بہکتا نہیں، اور جس کے باطن میں خباثت ہوتی ہے وہ معصوموں میں رہ کے بھی سدھرتا نہیں. بے شمار بات میں غور ہوں کہ بھئی جناب موسیٰ کے باطن میں عصمت ہے تو فرعون کے دربار میں ہیں مگر موسیٰ ہیں، اور ابلیس کے باطن میں خباثت ہے تو ملائکہ میں بیٹھنے کے باوجود بھی اس نے مظاہرہ خباثت کیا. اب کیا خباثت کا مظاہرہ کیا کہ جب حکم دیا گیا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو سجدہ کر لینا، تو سجدے کا سبب کیا تھا؟ روح، اور روح کا تعلق ہے باطن سے. مگر ابلیس نے روح کو نہیں دیکھا، جسم کو دیکھا جس کا تعلق ہے ظاہر سے. ہمارے یہاں بھائی ابلیس نے ظاہر کو دیکھا، جسم کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، اور اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. بھائی ابلیس کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ اس نے سجدے کا باطن نہیں دیکھا،
کہ آدم کے احترام کا سبب کیا ہے، اس حکم سجدہ کا باطن کیا ہے. اس نے صرف ظاہر دیکھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. یعنی اس نے آدم کا ظاہر دیکھ کے آدم کو اپنے سے کم سمجھا. اس نے آدم کا جسم دیکھ کے، بھائی غور سے سنیے گا، آدم کو اپنے سے کم سمجھا، اس لیے وہ ابلیس کہلایا. اب مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ جو پہلے نبی کا ظاہر دیکھ کے اپنے سے کم سمجھے وہ تو ابلیس ہوتا ہے، جو آخری نبی کا ظاہر دیکھ کے انہیں اپنا جیسا سمجھے. کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا پڑھ سکوں انشاءاللہ. باقاعدہ گفتگو کا آغاز تو کل سے ہوگا. ابلیس نے آدم کو اپنے سے کم سمجھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا تو ان کو مٹی سے بنایا. حالانکہ جناب آدم کا ظاہر بھی کم نہ تھا. اللہ نے کہا تھا نا کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھائی ابلیس اس لیے بنا کہ اس کا انکار کیا جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب ملت مسلمہ جواب دے کہ جسے اللہ دونوں ہاتھوں سے بنائے اس کا منکر تو اتنا ملعون ہے، اور جسے اللہ اپنا ہاتھ بنائے بھائی ابلیس نے اپنے سے کم سمجھا، اور یہاں کیا ہوا؟ اپنا جیسا سمجھا. کیوں سمجھا؟ بھائی ابلیس نے وہاں پر ظاہر دیکھا، جسم دیکھا، اور یہاں کیا دیکھا گیا؟ یہاں لفظ بشر دیکھا گیا کہ صاحب لفظ بشر پیغمبر کے لیے آیا ہے، ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں. یہاں لفظ بشر کو دیکھا، ظاہر قرآن میں لفظ بشر ہے، مگر لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. بھئی توجہ سنیے گا، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. لفظ جمادات ایک ہے مگر ہر جمادات ایک نہیں ہے. بھئی بچے بھی بیٹھے، جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات بنائے لفظ جمود سے. جن چیزوں میں جمود ہو، یعنی بڑھوتری نہ ہو، ترقی نہ ہو، جیسے 100 سال پہلے تھے ویسے ہی آج ہوں، انہیں کہا جاتا ہے جمادات. جیسے پتھر جمادات میں آتے ہیں، پہاڑ جمادات میں آتے ہیں، جن میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، جن میں قوت نمو نہیں ہوتی، انہیں جمادات کہا جاتا ہے. مگر لفظ جمادات سے ہر جمادات ایک نہیں ہوتا. بھائی پتھر بھی جمادات میں ہیں اور عقیق بھی جمادات میں ہے. فیروزہ بھی جمادات میں ہے، ہیرا بھی جمادات میں ہے، مگر پتھر اور عقیق ایک نہیں ہے. بھائی پتھر و عقیق ایک نہیں ہے. عقیق بھی جمادات میں ہے، مگر عقیق ایسا پتھر ہے کہ جو نمازیوں کی انگلیوں تک پہنچ گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو پتھر و عقیق ایک نہیں، مگر لفظ جمادات پتھر کے لیے بھی آئے گا، لفظ جمادات عقیق کے لیے بھی آئے گا. لفظ نباتات، اب نباتات کسے کہتے ہیں؟ جن میں قوت نمو ہو وہ نباتات کہلاتے ہیں. پیڑ پودے نباتات ہیں. یہ گیہوں یہ فصلیں نباتات میں آتی ہیں، مگر سارے نباتات ایک نہیں ہیں. پھول بھی نباتات میں ہے اور کانٹے بھی نباتات میں ہیں، مگر لفظ نباتات سے پھول و کانٹے ایک نہیں ہو جاتے. آئیے لفظ حیوانات. بھائی بھیڑ بھی حیوانات میں ہے اور بھیڑیا بھی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مگر ہر نباتات ایک نہیں، ہر جمادات ایک نہیں، ہر حیوانات ایک نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے جیسے پتھر و عقیق ایک نہیں،
بھائی لفظ جمادات آنے سے پتھر و عقیق ایک نہیں ہو سکتے، لفظ نباتات آنے سے پھول و کانٹا ایک نہیں ہو سکتا، لفظ حیوانات آنے سے بکری و بھیڑیا ایک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی لفظ بشر آنے سے نبی و وہابی بھائی ظاہر کے ساتھ باطن کو سمجھنا چاہیے۔ پتھر بھی نباتات میں ہے، وہ عقیق بھی پتھر ہی ہے، عقیق بھی پتھر ہی ہے، لیکن اس عقیق کی اتنی اہمیت ہے کہ حکم ہے کہ نماز میں جب پڑھنے کے لیے نماز کھڑے ہونا تو ہاتھ میں عقیق و فیروزی کی انگوٹھی ضرور پہننا۔ یہ عقیق کی اتنی کیوں اہمیت ہے؟ بھائی ایک طرف اسلام سنگ پرستی کی مخالفت کرتا ہے اور دوسری طرف عقیق کی حمایت کرتا ہے، تو بھائی عقیق کا ظاہر ہے پتھر ہونا، مگر عقیق کا باطن کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے پتھروں پر علی کی ولایت پیش کی تو سب سے پہلے عقیق نے کہا اشہد ان علیان، سب سے پہلے عقیق نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، مولا علی کی ولایت کی وجہ سے عقیق شامل نماز ہو گیا۔ اب مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ جس نے گواہی دی وہ نماز کے اندر اور جس کی گواہی دی وہ نماز کے بعد، عزیزو باطن کیا ہے؟ عقیق بھی پتھر ہے مگر اس کا باطن ہے اقرار ولایت جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد ابلیس اس لیے بنا کہ اس نے ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں۔ اب جناب آدم کا ظاہر کیا تھا؟ مٹی کا، اور باطن کیا ہوتا؟ جب میں روح ڈال دوں، روح ڈال دوں۔ دیکھیں جسم کا تعلق ظاہر سے ہے اور روح کا تعلق باطن سے ہے۔ جسم کا تعلق خلق سے ہے، جسم کا تعلق خلق سے ہے اور روح کا تعلق امر سے ہے۔ باب یہ ذرا مشکل سی بات ہے، انشاءاللہ مشکل کچھ آگے صدقے میں آسان ہو جائے گی۔ جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے۔ خلق ظاہر ہے، امر باطن ہے۔ بھائی جسم خلق ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے خلق۔ اب جو خلق ہے اس کی منزلیں ہوتی ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وجود میں آتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا جسم کیا ہے؟ مخلوق ہے، خلق ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے اس کی منزل کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی سورہ حج میں 5ویں آیت کا ٹکڑا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو خلق کیا من ترابن، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنایا، ثم من مسخۃ، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ جو جسم ظاہر طور پر وجود میں آ رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو خلق کیا۔ پہلی منزل کیا تھی؟ من ترابن، مٹی۔ دوسری منزل کیا؟ ثم من نطفۃ،
پھر نطفہ بنا دیا، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغۃ، اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، جس میں انسان ایک ہے اور یہ 4 منزلوں سے گزرا، چونکہ خلق ہے، ایک مٹی، ایک نطفہ، ایک علقہ، ایک مضغہ۔ اب اسے کیا کیجئے کہ ان 4 میں نطفہ نجس، علقہ نجس، مضغہ نجس اور تراب پاک، ان 4 میں 3 نجس ہیں، ایک پاک ہے۔ ہم پڑھیں تو تبرہ ہے، آپ پڑھیں تو تراویح ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ مٹی، تراب، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ اچھا آپ دیکھیں، تراب عربی میں مٹی کو تراب کہتے ہیں، لیکن تراب بھی کہتے ہیں، تراب ہی نہیں کہتے ہیں۔ عربی میں مٹی کے اور نام بھی ہیں۔ عربی زبان میں مٹی کا ایک نام ہے تین۔ بچہ حدیث سن چکا ہوگا کہ نبی نے فرمایا کنتو نبیًا آدمہ بین المائے و تین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ مٹی کا ایک نام تین بھی ہے۔ قرآن پڑھیے تو مٹی کا ایک نام حما بھی ہے اور مٹی کا ایک نام سلسال بھی ہے۔ یہ مٹی کے مختلف نام ہیں۔ اب علماء سے پوچھئے اور تصدیق کیجئے کہ یہ مٹی تین کیوں کہلاتی ہے، حما کیوں کہلاتی ہے، سلسال کیوں کہلاتی ہے اور تراب کیوں کہلاتی ہے؟ تو علماء نے تشریح کی کہ وہ مٹی جس میں پانی ملا دیا جائے، گیلی مٹی تین کہلاتی ہے۔ اب یہ گیلی مٹی کچھ دن رکھی رہے، پھر اس میں کسی دوسری شے کو جوڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی اس میں چپک پیدا ہو جائے، تو اس مٹی کا نام ہوتا ہے حما۔ پھر یہی مٹی یا تو دھوپ میں سکھا لی جائے یا آگ میں پکا لی جائے اور اس میں سے کھنکھنانے کی آواز آئے، تو اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال۔ بھائی جس مٹی میں پانی کی ملاوٹ ہو اسے تین کہتے ہیں، جس میں چپک کی ملاوٹ ہو جائے اسے حما کہتے ہیں، جس میں دھوپ و آگ کی ملاوٹ ہو جائے اسے سلسال کہتے ہیں، اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں، خالص مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا علی کا لقب ابو حما نہیں ہے، ابو تین نہیں ہے، ابو سلسال نہیں ہے، ہمارے مولا کا لقب ہے ابو تراب۔ سمجھایا؟ یہ ان کے باپ ہیں جن کے خون میں ملاوٹ۔ تو عزیزو یہ ہے خلق۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ ہے خلق۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، آپ کی دعائیں ہیں، ورنہ 11 محرم سے میں ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہوں، اور صرف جناب سیدہ کا صدقہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو سنیں عزیزو، خلق کا تعلق ظاہر سے ہے اور روح کا تعلق امر سے ہے، امر کا تعلق باطن سے۔ جو ابلیس اس لیے بنا، اس لیے کہ اس نے ظاہر دیکھا۔ جناب آدم کا جسم ظاہر تھا،
منزل خلق سے گزرا تھا وہ دیکھا. اور روح کیا تھی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب جسم بنا دوں تو سجدہ کرنا بس آخری منزل ہے. کہا تھا جب میں روح ڈال دوں. اور روح کو کہتے ہیں امر. قرآن میں آیت موجود ہے. یہودیوں نے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ روح کیا ہے؟ لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ. تو ابلیس نے خلق کو دیکھا, امر کو نہیں دیکھا. تو جو فرما رہے ہیں آپ, اس لیے وہ ابلیس بنا. مجھے پوچھنے دیجئے کہ جو امر کو نہ دیکھے وہ تو ابلیس ہے, تو جو اولی الامر کو نہ دیکھے تو جو فرما رہے ہیں آپ. بھائی روح کیا ہے؟ امر ہے. اور قرآن کیا کہہ رہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کون ہوئے بھائی؟ امر کہتے ہیں روح کو, امر کہتے ہیں روح کو. اب اس امر سے سمجھئے کہ اولی الامر کون ہے, اور میں گفتگو کو تمام کروں. امر کہتے ہیں روح کو. آ جائیں سکندر بھائی, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شمیم بھائی آپ چاہیں اگر تو ادھر آ جائیے ہیں. چلیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, ہمارے برادری نسبتی شمیم حیدر صاحب بھی تشریف فرمائیں. آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ مولا ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں. تو عزیزوں, امر کہتے ہیں, روح کیا ہے؟ امر ہے. اب اولی الامر کون ہے؟ بڑی بحثیں ہوتی ہیں, میں بڑی آسانی سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں جس قرآن میں لفظ امر موجود ہے, روح کے لیے امر موجود ہے, اسی قرآن میں ایک لفظ ہے عزم. کیا لفظ ہے؟ عزم. یہ عربی لفظ ہے مگر ہماری قوم کے لیے اجنبی لفظ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں اللہ نے نبی بنائے 1,24,000, اس میں 313 ہیں رسول, اور 313 میں 5 ہیں اولی العزم. بھئی یہ لفظ ہزاروں مرتبہ سنا ہے. 5 نبی اولی العزم ہیں, جناب ابراہیم, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور پیغمبر آخر. یہ کہلاتے ہیں اولی العزم. آپ نے کبھی غور کیا یہ اولی العزم کیوں کہلاتے ہیں؟ تو عزم کہتے ہیں ارادے کو. تو جو فرما رہے ہیں آپ, عربی میں عزم کہتے ہیں ارادے کو. یہ 5 نبی وہ ہیں کہ حالات نے, ماحول نے, زمانے نے ان کے ارادے کو مزمحل نہیں ہونے دیا. حالات کو بدلنا پڑا, ان کا ارادہ نہیں بدلا. زمانے کو بدلنا پڑا, ان کا ارادہ نہیں بدلا. یہ اپنے ارادے کے اوپر حاکم رہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ اپنے ارادے کے مالک رہے. ارادے کو عزم کہتے ہیں. چونکہ عزم پر ان کا کنٹرول رہا لہذا انہیں اولی العزم کہا گیا. تو جنہیں عزم پر قابو ہو وہ اولی العزم ہے. تو روح امر ہے, تو جنہیں روحوں پر قابو ہو وہ اولی الامر ہیں. آپ سمجھئے کہ مولا علی ٹھوکر مار کے مردہ کیوں زندہ کرتے تھے؟ ارے بھائی ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کر کے سمجھاتے تھے کہ تخت حکومت پر آنے والا اولی الامر نہیں ہے, مردہ جسموں میں روحوں کو بلانے والا.
معاملے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. خالی ظاہر دیکھنے سے نجات نہیں ملنے والی ہے بلکہ گمراہی ہوگی. جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں باطن کو دیکھنا ضروری ہے. ابلیس جو گمراہ ہوا وہ اسی لیے کہ اس نے جسم کو دیکھا. اب وہ ابلیس ہے جس نے آدم کے جسم کو دیکھا روح کو نہیں. اور یہ ملت مسلمہ ہے جس نے مولا علی کے سن کو دیکھا کہ صاحب سب کچھ تھا علی میں مگر وہ تو کم سن ہیں, بچے ہیں. ہمیں کم سن کو اتنی بڑی ذمہ داری کیسے دے دیتے, ہمیں کم سن کو خلیفہ کیسے بنا دیتے. تو اللہ میاں کو مشورہ دیا ہوتا کہ عیسیٰ کو نبوت کیوں دے دی. یہاں سن دیکھا گیا. سن کیا تھا؟ ظاہر تھا کہ مولا علی کم سن ہے. اب اس سن کے پیچھے باطن کیا ہے؟ سن ظاہر ہے, اس سن کے پیچھے باطن کیا ہے؟ تو 250 برس کے سلمان ہیں اور مولا علی کے سامنے بیٹھے ہیں. مولا علی نے مصلحتاً مزاح کیا, سلمان نے معرفتاً اعتراض کیا. یہاں تک گئے. آئیں عباس میاں ادھر آ جائیں. بھائی میں نے یہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ لفظ عرض کیا, آ جائیے. معرفتاً اعتراض کیا, ورنہ مولا علی پر اعتراض کرنے والا سلمان تو سلمان مسلمان نہیں رہ جائے گا. کہا یا علی ماشاءاللہ آپ کے بالوں میں سیاہی ہے اور آپ جوان ہیں اور میری کمر میں خم ہے اور میرے چہرے پہ شکنے ہیں. کہا سلمان آپ کتنے برس کے ہیں؟ کہا یا علی 250 برس کا ہو گیا ہوں. کہا آپ کا حافظہ تو کام دیتا ہے. کہا یا علی آپ کی محبت نے دماغ پر عمر کا اثر نہیں ہونے دیا. معاف کیجئے گا, رہ کے قصبے میں گو ہوئے انسان منہ سے دیہاتیت کی بو نہ گئی. لکھنؤ میں رہتے رہتے سندیلویت ظاہری ہو گئی. یہی تو کہا جاتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے. بہرحال عمر کا اثر نہیں ہوا ہے. تو کہا کبھی آپ پر شیر نے حملہ کیا تھا؟ کہاں یا علی کیا تھا. کہ کسی نے آگے بچایا تھا؟ کہاں آگے بچایا تھا. کہ بچانے والے کو کوئی تحفہ دیا تھا؟ کہاں یا علی ایک گلدستہ دیا تھا. مگر یہ واقعہ یا تو میں جانتا ہوں یا خدا, یا میں جانتا ہوں یا خدا, یا میں جانتا ہوں یا خدا. ارے نصیری کے کاندھے سے کاندھا ٹکرا کے گزر گئے سلمان. مولا کائنات نے اپنے جیب کے خزانے میں ید اللہ کو داخل کیا اور ایک گلدستہ نکالا. کہ سلمان یہ وہی گلدستہ تو نہیں ہے. اب سلمان کا ماتھا ہے پسینہ, آنکھیں ہیں حیرت, چہرہ ہے زردی, زبان ہے اقرار, ہاتھ ہے تھر تھری, پاؤں ہے راشا. کہ یا علی یہ تو وہی گلدستہ ہے. اور بالکل تازہ گلدستہ نکلا. دیکھیں اس تازے گلدستے نے باسی ذہنوں کو بھی تازگی عطا کر دی. کہ جب علی کی جیب میں 250 برس پرانا گلدستہ باسی نہیں ہوتا تو پردہ غیب میں علی کا بیٹا بوڑھا کہاں سے؟
صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس عزیزو آپ کا شکریہ۔ تو ظاہر کے ساتھ عرفان باطن ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کے ظاہر کے ساتھ باطن کا عرفان، مولا حسین کے ظاہر کے ساتھ ان کے باطن کا عرفان، علی ظاہرکم و علی باطنکم، کہ آپ کے ظاہر پر بھی صلوات ہو، آپ کے باطن پر بھی صلوات ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، مگر باطن یہ ہے کہ انا من الحسین، کہ نبی ان سے ہیں۔ ان کا ظاہر یہ ہے کہ یہ مصلی پر بیٹھ کے قرآن پڑھوں، ان کا باطن یہ ہے کہ نو کے نیزہ پر تلاوت کروں۔ ان کا ظاہر یہ ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ ان کا ظاہر یہ ہے کہ آواز دے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ اور ان کا باطن یہ ہے کہ 4000 ملائکہ کا لشکر، جن کا سردار منصور، ملائکہ کا سردار منصور، وہ لشکر لے کے پہنچا، یا ابا عبداللہ ہم نصرت کریں؟ کہا نہ، ابھی تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا وقت آئے گا جب ہمارا آخری وارث آئے گا تو تم اس کے ساتھ نصرت کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ لشکر 4000 کا جو منصور لے کے آیا تھا، وہ تب سے لے کے آج تک قبر امام حسین پر موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم ان فرشتوں کو روتے دیکھ لو تو تم دیوانے ہو جاؤ گے، اللہ، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو گے۔ یہ باطن ہے کہ ملائکہ کا لشکر، پھر آواز دی ہے کوئی جو میرے حرم کے پردے کو بچائے۔ ایک مرتبہ سر پر سایہ محسوس ہوا، دیکھا جبریل اپنے پروں کو کھولے کھڑے، آواز دی جبریل پروں کا سایہ ہٹائیے، کہ فرزند رسول بچپن میں جھولا جھولایا، کیسے دیکھوں کہ یہ تپتا ہوا میدان، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، کہ یہ وقت امتحان ہے جبریل۔ اللہ، یہ مولا کا باطن ہے۔ یہاں تک ملتا ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ جب مولا حسین مصروف جنگ تھے تو آسمان سے ایک صحیفہ مولا حسین کی گود میں گرا، ایک صحیفہ، ایک کتاب مولا حسین کی گود میں گری۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ حسین تم پہ اللہ کا سلام، اللہ، اور لکھا تھا کہ حسین جتنی لاشیں اٹھا چکے وہ بہت ہے، اب آپ کو اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی ہم اس پورے لشکر یزید کو فنا کر دیں۔ مولا حسین نے اس کتاب کو چوم کے واپس کیا کہ پالنے والے مجھے وعدہ وفا کر لینے دے۔ اللہ، کیا باطن تھا مولا حسین، کون سمجھے گا اسے؟ بس عزیزوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر پڑھوا لیا، اور آپ کی آوازیں بلند ہے، بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ 10 محرم مصائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے، 10 محرم تو مصائب کے آغاز کا دن ہے۔ شام غریبہ کے بعد آپ کے فاقے ختم ہو گئے، مگر نہ جانے سکینہ کو کب پانی ملا ہوگا، نہ جانے سید سجاد کو کب پانی نصیب ہوا ہوگا۔ آج 15 محرم ہو گئی، یہ زمانہ بڑا سخت ترین زمانہ ہے، اور اس زمانے کا آغاز تب ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ مولا حسین جب بھی کوئی لاشا لاتے تھے تو مولا حسین آگے آگے ہوتے تھے، ایک برقع پوش بی بی سر جھکائے بولا کہا مگر جب وقت آخر حسین خیمے سے نکلے تو میں نے دیکھا وہ بی بی آگے آگے، امام سر جھکائے پیچھے پیچھے۔ مطلب یہ تھا زینب اب ہماری ذمہ داریاں تمام ہوئیں،
آپ کی ذمہ داریاں شروع ہوئیں. دیکھیے سر ہم کٹائیں گے، سر کی چادر آپ لٹائیے گا، تیر ہم کھائیں گے، تازیانے آپ کھائیے گا. اصغر کی میت ہم دفن کر چکے، سکینہ کا لاشا آپ اٹھائیے گا. اور سارے کام ہوئے. سر مولا حسین نے کٹایا، سر کی چادر بی بی زینب نے لٹائی. تیر مولا حسین نے کھائے، تازیانے بی بی زینب نے کھائے. علی اصغر کو مولا حسین نے دفن کیا، سکینہ کو بی بی زینب نے دفن کیا. مگر میں کہوں گا اے میرے آقا، ارے سارے کام ہوئے لیکن ایک فرق رہا. جب آپ نے اصغر کا لاشا اٹھایا، آپ نے اصغر کی قبر بنائی، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. لیکن جب آپ کی بہن زینب نے سکینہ کا لاشا اٹھایا، ہاتھ سیدھے ہوئے. اللہ بس سنے آزادی کی رات. بات یہاں تک آئی ہے. مجھے معلوم ہے کافی گرمی ہے، لیکن آپ کو رونے کے بعد سبیلوں پر پانی مل جائے گا. دیکھیں 15 محرم، ابھی 12 محرم گزری. دفن شہداء کا آپ نے ذکر سنا ہے. اللہ جو زیارت کو جا چکے ہیں کربلا، انہیں پھر زیارت کو لے جائے. جو نہیں گئے وہ ضرور جائیں. یہاں پر جو زائرین بیٹھے ہیں ان سے مجھے ایک سوال کرنا ہے، اور اسی پر مجھے مجلس کو تمام کر دینا. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو مولا حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مولا حسین کے بچپن کے دوست کا روضہ ملتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے ذریعے. آپ آگے بڑھے، یہ مولا حسین کے ذریعے. یہ برابر میں جوان بیٹا سو رہا ہے، یہ پہلو میں گنج شہیدہ ہے، یہ مولا حسین کے جانثار سو رہے ہیں. آپ روزے سے باہر نکلے، وہ علمدار کربلا کا روزہ ہے. کربلا سے 5 کلومیٹر دور جائیے، جناب حور کا روزہ ہے. سب کی قبروں پہ آپ جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی صاحب جناب علی اصغر کی قبر پر گئے ہیں؟ بھائی اسی پہ مجلس تمام ہو جائے. کوئی صاحب جناب علی اصغر کی قبر پر گئے ہیں؟ بھائی قبر تو بنائی تھی امام حسین نے نا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. وہ کہاں بنائی تھی؟ خیمہ گاہ کے پیچھے. ایک زائر مجھے بتا دے کہ وہ قبر جو مولا حسین نے 6 مہینے کی علی اصغر کی بنائی تھی آج وہاں موجود ہو؟ نہیں موجود. کیوں موجود نہیں؟ قبر علی اصغر وہاں کیوں موجود نہیں؟ تو عزیزو ایک سبب تو یہ ہے کہ بعد شہادت مولا حسین لمبے لمبے نیزے زمین پہ مارے گئے. ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ باہر آیا. جناب علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا گیا. لاشا علی اصغر کو مولا حسین کے لاشے کے پاس ڈال دیا گیا. 12 محرم کو چوتھے امام آئے، سب کے لاشوں کو دفن کیا. بھائی ہر شہید ایک بار دفن ہوا، علی اصغر 2 بار دفن ہوئے. اللہ اکبر. سنیے گا مجلس تمام ہے. ہر شہید ایک بار دفن ہوا، علی اصغر 2 بار دفن ہوئے. پہلی بار مولا حسین نے دفن کیا. اب چوتھے امام آئے، مولا حسین کو قبر میں اتارنے کے بعد ننھے سے بچے کا لاشا لیا، باپ کی قبر کے پاس آئے، کہا بابا تمہیں نے پہلی بار دفن کیا، یہ بتاؤ اب اصغر کو کہاں دفن کیا جائے؟ آواز آئی کہیں دفن نہ کرو، لاؤ میرے سینے پر. ارے علی اصغر آج تک باپ کا سینے